السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زندگی میں خطرے۔ زندگی میں خطرے دو قسم کے ہوتے ہیں، کوشش کا خطرہ اور کوشش نہ کرنے کا خطرہ۔ یہ کہنے دیجئے خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، اصل مسئلہ یہ خطرہ نہیں ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ اس خطرے کی وجہ سے کیا اپنے خواب کو چھوڑ تو نہیں رہے۔ خواب کو چھوڑ دینے پر اور معمولی زندگی گزارنے کے اپنے خطرات ہیں۔ بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا اور خود کو کسنا ہوگا۔ بہتر زندگی کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کیا آپ کے اختیار میں ہے اور کیا آپ کے اختیار سے باہر ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے اختیار میں اگر وہ آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنے لیے خطرات اور پیدا کر رہے ہیں۔ جو خطرے سے باہر ہے، جو آپ کے بس سے باہر ہے، وہ تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس پہ آپ اپنی انرجی ضائع مت کریں، اس لیے اس پر فوکس کریں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہر اس موقع تک پہنچی جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور پھر فیصلہ کیجئے۔ ایک حصہ ضرور خطر مول لینے پر ہوتا ہے۔ کاروباریوں کا خاکہ اگرچہ خطرات مول لینے والوں کی حیثیت سے معروف ہے، لیکن اس کے باوجود کاروباری حقیقتاً اچھے خطرات لینے والے نہیں ہوتے۔ وہ خطرات کو کنٹرول کرنے اور انہیں کم کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ کم سے کم نقصان اور زیادہ سے زیادہ منافع، اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی کچھ خطرات باقی ہیں، وہ آگے چلے جاتے ہیں لیکن وہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ قدم ان کے ٹھہرتے نہیں، لیکن کم سے کم وہ خطرات کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ منافع کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی میں خطرات کا سامنا کرنا اور ان سے نمٹنے کے لیے میں نے اپنے کچھ قانون بنائے ہیں۔ نمبر 1 قانون جو ہے، پانی کی گہرائی جانچیے۔ ایک افریقی کہاوت ہے کہ کوئی بھی سمندر کی گہرائی دونوں پیروں سے نہیں ناپتے۔ آپ کوئی بھی نیا قدم اٹھانے کی سوچ رہے ہیں تو پہلے ٹیسٹ کے طور پر اس حوالے سے چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیجئے۔ ایک دم فیصلہ کر کے اس معاملے میں کود نہ پڑے۔ نمبر 2 پہلے قانون کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کچھ نیا تجربہ نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں پہلے اس کا ہوم ورک کر لیں۔ آپ کو ایک بار یہ اعتماد ہو جائے کہ آپ متوقع نشیب و فریز کا جائزہ لے لیا ہے، اب آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 3 جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی سوچئے کہ کیا اس کے لیے درست وقت یہی ہے۔ آپ سردیوں میں آئس کریم کی دکان کھول کر اسے کامیاب بزنس نہیں بنا سکتے، بعض اوقات صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور نمبر 4 کسی بڑے قدم سے پہلے اپنے کسی مخلص دوست سے ضرور مشورہ کر لیجئے، کیونکہ ایسے میں ہم جو کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں بس کر لینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ایک مخلص دوست، ایک اچھا مینٹر آپ کو بہت حقیقی اور عملی رہنمائی دے سکتا ہے۔ نمبر 5 اپنے عمل کے ہمیشہ غیر مرئی، غیر متوقع نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ مجھے اس حد تک نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے ذہن کو یا اپنی چیز کو یہ نہ بتائیں کہ یہ نقصان نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر آگاہ رکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ کو پیچھے دھکیل سکتا ہے اگر آپ نے نہ بتایا ہو اپنے آپ کو۔ میں جب ابھی اپنے بزنس کی پلاننگ کرتا ہوں تو لاگت بہت زیادہ رکھتا ہوں اور اپنے منافع کو کم سے کم طے کرتا ہوں، کیونکہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کل کو نقصان ہو جائے تو مجھے ایک پہلے سے ایک دماغ میں ڈیسائیڈ ہو اور مجھے پریشانی نہ ہو۔ میں اپنے منافع کو کم سے کم طے کرتا ہوں تاکہ اگر بزنس درست نہ ہو جائے تو اس کی توقع رکھوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو دوسری دو اضافی رقم تو کبھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ دوسری قسم کی مذاق خیز لطف سے ہے۔ آپ اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں تو کبھی باری کے انتظار میں کھڑے رہنے کا رویہ اختیار نہ کیجیے، مذاق خیز بن جائیے۔ میں نے ایسا کیا، زندگی کے ہر سیکنڈ کو پر مزہ بنانے کی جرت دلائی ہے۔ چھوٹا یا بڑا ہر جگہ کچھ نہ کچھ مذاق خیز ہوتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو امیدوار اور توقع کے ساتھ رہنا ہوگا۔ خدا کا مقصد اور منصوبے سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا ہوگا۔ زندگی کا لطف ہماری بقا کا سامان کرتا ہے۔ دیجیے اور لیجیے۔ جب بچپن سے اب تک جب بھی میں پریشان ہوا ہوں میں نے خدا سے دعا کی ہے اور اس نے مجھ سے اس میں سے نکالا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں اس قابل ہوا کہ اپنے مسائل اور غموں سے بلند تر ہو کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مسائل اور غموں کو دیکھ کر اور محسوس کر سکوں۔
میں نے لوگوں کی مدد پر اپنی توجہ مرکوز کی، اس سے میری روح بھی بلند ہوئی اور یہ سمجھنے میں مدد ملی کوئی بھی تنہا پریشان نہیں ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا کا داغ یا خدا کے تمام تحفوں میں سب سے سندر تحفہ ہے۔ اگر آپ بہت چھوٹے چھوٹے کام بھی لوگوں کی مدد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے اس سے آپ کے صدمے اور پریشانی میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔